ساری عمر کی غلط کاری اور بد کرداری کے واسطے توبہ کرنے اور ندامت کے آنسو بہانے کا وقت آ گیا۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی، اتنی طویل تکلیف کے بعد، اتنی بڑی پریشانی کے بعد، اتنی بڑی مصیبت اٹھانے کے بعد یہ راحت کیسی ملی، یہ سکون کیسے ملا، یہ اطمینان کیسے ملا، یہ انگاروں سے کیسے بچاؤ ہو گیا؟ جواب ملے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان المبارک کی خیر و برکت مردوں تک پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اور خشکی میں رہنے والے پرندے اور جانور تو بطریق اولا دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک افطار کے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ مزدور جب کام پورا کر چکے تو وہ کہہ سکتا ہے مالک کو کہ میری دہاڑی لا، میری مزدوری دے، میری تنخواہ دے، میرے پیسے دے۔ فرمایا روزہ افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرمایا دو وقت اللہ پاک نے روزدار کے لیے رکھے، ایک فرمایا عند افطاری ہی، افطار کے وقت، وعند لقاء ربی، ایک اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات کے وقت، میرے سامنے آنے کے وقت قیامت کے دن، اور ایک افطار کے بدلے دو خوشیاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں چاہیے کہ سارا دن ساری رات اللہ میاں سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب حشر سے پناہ مانگو، ساری دنیا کی مصیبتوں سے پناہ مانگو، اللہ سے خیر کا سوال کرو، اپنے ماں باپ کے لیے سوال کرو، اپنے لیے سوال کرو، ساری کائنات کے لیے سوال کرو۔ آواز جو آ گئی، فرمایا او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، رب نزدیک ہے کہ دور ہے؟ ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، سوال کیا گیا کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ ہم سرگوشی کیا کریں، آہستہ آہستہ التجا کر لیا کریں، مناجات کر لیا کریں، ام بعید یا دور ہے، ہم اس کو آوازیں دیا کریں، آواز آتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے میرے بندے میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جھولی پھیلا خزانے پلٹ دوں گا۔ کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب قدر آ گئی، کبھی شب برات آ گئی، رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ پاک بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نکل جا، پھر کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں یار تو لے کے آ جانا، بچہ ہے کوئی بات نہیں، تو کہنا کہ اپنے ابا سے معافی مانگ لے۔ ماں باپ اگر اولاد کا گھر
سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتے، رب ذوالجلال کی قسم اللہ بھی جنت سے باہر رہنا تیرا پسند نہیں کرتا۔ ساری عمر ماں باپ کوشش کرتے ہیں اولاد کو آرام پہنچانے کی، اور میں قسم کھاتا ہوں تیرے رب نے، میرے رب نے جنت تو بنائی تیرے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، ستاروں اور چاند سورج کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے بنائی ہے۔ اب تو جنت کو ٹھکرا کر اگر جہنم کے انگارے خرید کرے تیری مرضی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اخلاص کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ رکھا، حلال روزی کے ساتھ افطار کیا، ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور عقیدہ یہ بنایا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے پاس ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو سن رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک قول کا قطرہ اس کے سامنے ہے، ایک ایک رونگٹا اس کے سامنے ہے۔ جب یہ عقیدہ بنا کر کے روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو سوچیں، اللہ پاک کو کوئی فائدہ ہے ہمیں بھوکا مارنے میں، پیاسا مارنے میں؟ کوئی خدا کا نظام بندوں جیسا تو نہیں؟ وہ تو بے پرواہ، بے مثل، بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد، بے نیاز بادشاہ، بے پرواہ مالک و خالق، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ دن میں اگر نہ کھائیں تو رات کو کیا ہم لوگ کھاتے نہیں، پانی پیتے نہیں؟ تو کون سا پانی بڑھ گیا اور بڑھا کر اس نے پانی کا کرنا کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، توجہ فرمائیے گا، بات صرف اتنی ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا نا الہ العالمین، بندوں کو پیدا نہ کر، یہ بڑا فساد مچائیں گے۔ فرمایا فرشتوں ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ کہا، خمیر میں فساد ضرور ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں ان کو پانی پینے کے لیے نہ کہوں تو 16 گھنٹے گرمی، سخت دھوپ، لو، سخت بارش، پریشانی، تکلیف کچھ بھی ہے، فرمایا فرشتوں آؤ دیکھو تماشا، منہ میں پانی لیے بیٹھا ہے، گلے کو گھونٹ رکھا ہے، قطرہ اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ میرے رب نے منع کر رکھا ہے۔ فرمایا جبریل آجا دیکھ ادھر تماشا میرے بندوں کا، کتنی گرمی ہے، کتنی سخت دھوپ پڑتی ہے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں پانی نہیں پی سکتا۔ آپ لوگ بھی بعض خوش قسمت لوگ اپنے اولاد کے بارے میں کہا کرتے ہیں نا، اور جی میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا، ایسا نیک بچہ ہے میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا۔ اگر تیرا بچہ پوچھ کر پانی پیے تو راضی ہو، اگر ہم رب سے پوچھ کر روزہ افطار کریں تو رب راضی نہیں ہوگا؟ ورنہ خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ان باتوں سے، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کھاتے بھی نہیں، میری اجازت کے بغیر پیتے بھی نہیں، جب میں نے کہا بند کر دو بند کر دیا، جب میں نے کہا کھا لو تو کھا لیا۔ فرمایا میرے بندو کھانے پینے میں تم نے میرے احکام کی پابندی کی، آؤ جنت الفردوس تم پہ میں واجب کر دیتا ہوں۔ کوئی مذاق ہے؟ اتنی بڑی رضا، اتنی بڑی پروردگار عالم کی عطا اور مہربانی۔ اور فرمایا شہر رمضان الذی
قرآن مجید کا نزول ہوا، تورات اس مہینے میں اتری، انجیل اس مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں اتری، قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا وہ قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، حرام و حلال میں فرق بیان کرتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا جو قرآن کریم کی مزے لے لے کر آج کا تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو اللہ میاں سے باتیں کرے، کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی، ہو 15ویں صدی کا آدمی، ہو ملتان کا باشندہ اور رب سے باتیں کرے، اپنے پروردگار سے کلام کرے، دو جہان کے پروردگار سے کلام کرے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنی دیر قرآن پڑھتا ہے آدمی اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ میاں سے کلام کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ادب سے پڑھو، بے توجہی سے نہیں۔ احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ میاں کی خام میں 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، 99 دفعہ، 99 تیری میری نہیں، اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ پاک کا دیدار دنیا ہی میں نصیب ہوا۔ اب جب میں نے یہ لفظ بولا کہ اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت کی تو تم نے سوچا ہوگا کوئی بڑا ہی بادشاہ ہوگا یا کوئی بہت امیر کبیر آدمی ہوگا، اللہ میاں بھی ڈر کے مارے خواب میں آ جاتا ہوگا، یا کوئی بڑا حسین ہوگا، اللہ میاں بھی قریب آ جاتا ہوگا۔ نہ دولت کی بات ہے، نہ زر کی بات ہے، نہ زفر کی بات ہے، نہ تخت شہنشاہی کی بات ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں کوڑے اور مار کھانے کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ تھے بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، حکمراں طبقہ کہتا ہے مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، پیسے ٹکے کا جھگڑا نہیں، لینے دینے کا جھگڑا نہیں، کوئی کسی بات کا تنازع نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 سال تک مسلسل کوڑے کھانے پڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، کوڑے مارنے کے لیے پیر باندھ دیے گئے، ہاتھ باندھ دیے گئے۔ 9 جلاد درے مارا کرتے تھے، ہر جلاد کہتا ہے میں نے اتنے زور سے درے مارے، اگر میں اتنے درے کسی جانور کو مارتا قیمہ بن جاتا۔ مگر یہ اللہ والا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، قرآن کے عاشق، قرآن کریم کے دیوانے، قرآن کریم کے پروانے، تم تو صرف قرآن مجید کو کلخانی کے دن ڈھونڈ کے لاتے ہو نا، قرآن پہ یقین تمہارا نہیں، ایمان تمہارا نہیں، ثواب اس کو نہیں جانتے، رحمت اس میں نہیں مانتے۔ ارے آؤ نا، اگر قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، آؤ ایک ایک دن میں 15 10 سپاروں کی تلاوت کرو۔ آج
احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کو کل خانی میں استعمال نہیں کیا، 24 گھنٹے میں استعمال نہیں کیا، روٹی کا ذریعہ نہ بنایا، معاش کا ذریعہ نہ بنایا، قرآن مجید کے ذریعے مانگ مانگ کر پیٹ نہ پالا، بلکہ امام احمد بن حنبل کے پیر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جلادا پہلا کوڑا مارا، فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام پہ شروع کرتا ہوں مار کھانا۔ دوسرا کوڑا لگا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے یہ سارا جہان پیدا کیا۔ تیسرا کوڑا مارا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار لوگوں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ سارا ملک ایک طرف ہے، بادشاہ اور ملک والے ایک طرف ہیں، تمام پیر فقیر ایک طرف ہیں، تمام لوگ ایک طرف ہیں، اکیلا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہے۔ جرأت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، قوت کی بات ہے۔ ارے جو آج روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اللہ کے نام پہ کوڑا کیسے کھائے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سمان حیات میں لکھا ہے، ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا، سلوار کا کمر بند زار بند ٹوٹا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، سلوار پاجامہ نیچے کو کھسکنے لگا، نیچے کو سرکنے لگا۔ احمد بن حنبل نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور آواز دی، او میرے پروردگار، تیرے قرآن کی آبرو، تیری آبرو، آج میری آبرو، تیری آبرو، میرے رب ننگا نہ کر، تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں، تیرے کلام کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں۔ چوری میں نے نہیں کی، ڈاکہ میں نے نہیں مارا، قتل میں نے نہیں کیا، شراب میں نے نہیں پی، جوا میں نے نہیں کھیلا، جھوٹ ساری عمر میں نے نہیں بولا، نماز میں نے قضا نہیں کی، روزہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اے میرے پروردگار، تیرے قرآن کی وجہ سے کوڑے کھا رہا ہوں، یا اللہ میری شرمگاہ، میری آبرو، تیرے قرآن کی آبرو، تیرے قرآن کی آبرو، تیری آبرو۔ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر، میری شرمگاہ پہ غیر کی نظر نہ پڑے۔ میرے مالک، میں تیرے سوا غیر کو نہیں مانتا، تو میرے پردے پہ غیر کی نظر نہ پڑنے دے۔ وہ لکھا علماء نے، دو چار آنسو آئے احمد بن حنبل کے کہ ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں، مجبور ہوں، کوڑے کھا رہا ہوں، یا اللہ ننگا نہ کر۔ کہتے وہیں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ٹوٹے ہوئے کمر بند کو پکڑ کے گرا لگا دی، فوراً ہاتھ پیدا ہوا اور وہیں سے پکڑ کر گرا لگا دی۔ اور اندازہ لگاؤ، اتنے کوڑے کھانے کے بعد احمد بن حنبل نے مسجد میں آ کر ظہر کی نماز پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ سامنے آیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے میری وجہ سے کسی ظالم کو معاف کر دیا پھر اس کا بدلہ میرے ذمے ہے، رحمت سے چکانا۔ اندازہ لا، مارنے والوں نے معافی نہیں مانگی، ندامت نہیں کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ چکا، بلا کے فرمایا جاؤ مامون الرشید بادشاہ کو کہہ کے آؤ میں نے تجھے اللہ واسطے معاف کر دیا۔ لگا حضرت جی وہ تجھے روز مارتے ہیں، تو روز معاف کرتا ہے۔ کہنے لگے اگر یہ مجھے مار کر جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں تو اپنے رب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یوں قربانیاں دی اور یوں مار کھائی، 2 سال
سال تک مسلسل کوڑے مارے گئے، احمد بن حنبل کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے آیا، محمد ابن قاسم کا جنازہ جیل سے نکلا، اور بڑے بڑے لوگوں کو نے مار کھائی ہے۔ تبھی تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ اب دل کو تمہارا بھی کرتا ہے کہ چلو 99 نہیں تو ایک دفعہ تو اللہ کی زیارت ہو جائے، مگر وہ شکل تو بناؤ، جی تو تمہارا بھی کرتا ہے، وہ صورت تو بناؤ، وہ شکل تو بناؤ، وہ اخلاق تو پیدا کرو، وہ پیٹ تو پیدا کرو جو احمد بن حنبل پھونک پھونک کر استخارہ کر کر کے ٹکڑا پیٹ میں ڈالا کرتا تھا۔ اصل بات میں یہ بتانی چاہتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر دفعہ اللہ پاک سے ایک سوال کیا، ایک بات پوچھی، 99 مرتبہ جو زیارت ہوئی تو ہر دفعہ اللہ پاک سے یہ پوچھا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کوئی ایسا وظیفہ بتا، کوئی ایسا ورد بتا، کوئی ایسی تسبیح بتا جو میں پڑھوں اور تیرا نزدیکی بن جاؤں، تیرا مقرب بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا خاص بندہ بن جاؤں۔ یہ احمد بن حنبل نے سوال کیا تو فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے 99 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا، احمد بن حنبل قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری نظروں میں اس کی قدر نہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ مسئلہ سن لو کان کھول کر۔ پچھلی آیتوں میں جو میں نے گزشتہ جمعے کو تلاوت کی تھی، ان آیتوں میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو ایسا مریض ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ اب اس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اور تندرست ہوا بھی نہ ہو، تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ دے ہر روزے کے بدلے میں۔ ایسا مریض جس کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو، ایسا بوڑھا جو بالکل عمر رسیدہ ہو گیا، اب روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں، اس آدمی کی طرف سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اچھے بھلے ہٹے کٹے آدمی اگر فدیہ دے کر روزہ چھوڑیں گے تو کیا اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ مکر سے روزہ کھانا، فریب سے رمضان کے ساتھ دغا کرنا، کیسے کام چلے گا؟ یہ تو بڑا آسان سودا ہے کہ 1.5 من گندم دی اور سارے رمضان کے روزے اپنا کھا لیے۔ اور کئی آدمیوں کو بازار میں آپ دیکھیں گے، بھائی صاحب آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب میں تو ایک آدمی سے رکھوا رہا ہوں، بھلا اس آدمی کے روزے پھر تیرا باپ رکھے گا؟ تیرے روزے تو وہ رکھ رہا ہے، اس کے کون رکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے رکھ رہا ہے، تیرے نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ تجھے دھوکہ ہے، یہ تجھے فریب لگا ہے، شیطان نے تجھے انگل ماری ہے کہ دوسرے سے روزے رکھوا لے، دوسرے کے اوپر فرض نہیں۔ آج نماز دوسرے سے پڑھواتا، روزے دوسرے سے رکھواتا، کل جب موت آئے گی فرشتے کو اشارہ کرنا اس طرف چلا جا، موت کے وقت بھی کسی اور کا نمبر لگا دینا نا۔ ویسے بس نہیں چلتا، ورنہ لگانے کو بڑے تیار ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ ہی لے۔ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، عورت منتھلی کورس کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی، مگر قضا کرتے 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 100 سال گزار دو، حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزے میں، خدا کی قسم۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ
सिगरेटें पीते फिरते थे, होटलों पे खाते फिरते थे, मुख्तलिफ बहानों से मौत आई। आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हुए तड़प रहे हैं, आहें भर रहे हैं, ऐ काश हम जिंदा होते, रमजान के रोजे रखते। हमारा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही अब के दुनिया में भेज दे, बिल्कुल रोजा नहीं छोड़ेंगे, नमाज तर्क नहीं करेंगे। शायर इस्लाम की तौहीन करना, और पता नहीं कै दिन की जिंदगी है, रमजान ही में मौत आ गई और रोजे ना रखे तो लानत भरी मौत आएगी। कान खोल कर सुन ले मर्द औरत, खुदा का हुक्म कोई घटिया नहीं, कोई खाम नहीं, कोई कच्चा नहीं। खुदा सच्चा, खुदा के अहकाम सच्चे, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा का नबी सच्चा। अल्लाह पाक ने पहली उम्मतों पे 6-6 महीने के रोजे फर्ज किए, अरे तेरे ऊपर तो 1 महीना, और उनको वो अता भी ना हुई जो अताया तुझको अल्लाह पाक ने नसीब की है। सारी रात अल्लाह पाक रहमत बरसाते हैं, सारा दिन अल्लाह की तरफ से सुकून और इत्मीनान बरसता है। इसलिए इरशाद फरमाया कि रोजेदार आदमी को चाहिए कि वो आंख का भी रोजा रखे, कान का भी रोजा रखे, जुबान का भी रोजा रखे, हाथ पैर का भी रोजा रखे, तमाम आदाब की रियायत करते हुए जब रोजा रखेगा तो हक सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस कदर इनाम मिलेगा। यूं आता है हदीस पाक में कि कब्र से उठेगा तो कयामत का मैदान सारा महक उठेगा। उधर रोजेदार कब्र से निकला, उधर मैदान हशर में कुस्तूरी कुस्तूरी, अंबर ही अंबर फैल गया।